اللہ وہ ہے جس نے باغات پیدا کیے جن میں سے کچھ بیلدار ہے جو سہاروں سے اوپر چڑھائے جاتے ہیں اور کچھ سہاروں کے بغیر بلند ہوتے ہیں، اور نخلستان اور کھیتیاں جن کے ذائقے الگ الگ ہیں، اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی۔ جب یہ درخت پھل دیتے ہیں تو ان کے پھلوں کو کھانے میں استعمال کرو، اور جب ان کی کٹائی کا دن آئے تو اللہ کا حق ادا کرو اور فضول خرچی نہ کرو۔ یاد رکھو وہ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور چوپایوں میں سے اللہ نے وہ جانور بھی پیدا کیے ہیں جو بوجھ اٹھاتے ہیں اور وہ بھی جو زمین سے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو وہ تمہارے لیے ایک کھلا دشمن ہے۔ مویشیوں کے کل 8 جوڑے اللہ نے پیدا کیے، 2 صنفیں نر اور مادہ، بہروں کی نسل سے اور 2 بکروں کی نسل سے۔ ذرا ان سے پوچھو کہ کیا دونوں نروں کو اللہ نے حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو، یا ہر اس بچے کو جو نسلوں کی مادہ کے پیٹ میں موجود ہے؟ اگر تم سچے ہو تو کسی علم بنیاد پر مجھے جواب دو۔ اور اسی طرح اونٹوں کی بھی 2 صنفیں نر اور مادہ اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور گائے کی بھی 2 صنفیں۔ ان سے کہو کہ کیا دونوں نروں کو اللہ نے حرام کیا ہے یا دونوں ماداؤں کو، یا ہر اس بچے کو جو دونوں نسلوں کی مادہ کے پیٹ میں موجود ہو؟ کیا تم اس وقت خود حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا؟ اگر نہیں، اور یقیناً نہیں، تو پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر اس لیے جھوٹ باندھ دے تاکہ کسی علمی بنیاد کے بغیر لوگوں کو گمراہ کر سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ جو وحی مجھ پر نازل کی گئی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پتا جس کا کھانا کسی کھانے والے کے لیے حرام ہو، ایلا یہ ہے کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا جو ایسا گناہ کا جانور ہو جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ ہاں، جو شخص ان چیزوں میں سے کسی کے کھانے پر انتہائی مجبور ہو جائے جبکہ وہ نہ لذت حاصل کرنے کی غرض سے ایسا کر رہا ہو اور نہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھے، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا تھا، اور گائے اور بکری کے انگوں میں سے ان کی چربیاں ہم نے حرام کی تھی، البتہ جو چربی ان کی پشت پر یا آنٹوں پر لگی ہو یا جو کسی ہڈی سے ملی ہوئی ہو وہ اس حکم سے الگ تھی، یہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی سزا دی تھی، اور پورا یقین رکھو کہ ہم سچے ہیں۔ پھر بھی اگر یہ کافر تمہیں جھٹلائے تو کہہ دو کہ تمہارے پروردگار بڑی واسع رحمت کا مالک ہے اور اس کے عذاب کو مجرموں سے ٹلایا نہیں جا سکتا۔ جن لوگوں نے شرک اپنایا ہوا ہے وہ یہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی بھی چیز کو حرام قرار دیتے۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی اسی طرح رسولوں کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ تم ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جو ہمارے سامنے نکل کر پیش کر سکو؟ تم تو جس چیز کے پیچھے چل رہے ہو وہ گمان کے سوا کچھ نہیں، اور تمہارا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہمی اندازے لگاتے رہو۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ ایسی دلیل تو اللہ ہی کی ہے جو دلوں تک پہنچنے والی ہو، چنانچہ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو زبردستی ہدایت پر لے لیتا۔ ان سے کہو کہ اپنے وہ گواہ ذرا سامنے تو لاؤ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، پھر اگر یہ خود گواہی دے بھی دے تو تم ان کے ساتھ گواہی میں شریک نہ ہونا، اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جو دوسروں کو خدائی میں اپنے پروردگار کے برابر مانتے ہیں۔ ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے در حقیقت تم پر کون سی باتیں حرام کی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور
ان کو بھی، اور بے حیائی کے کاموں کے پاس بھی نہ پھٹکو، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی۔ اور جس جان کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے اسے کسی برحق وجہ کے بغیر قتل نہ کرو۔ لوگوں، یہ ہے وہ باتیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تمہیں کچھ سمجھ آئے۔ اور یتیم جب تک پختگی کی عمر کو نہ پہنچ جائے اس وقت تک اس کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہترین ہو، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو۔ البتہ اللہ کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتا۔ اور جب کوئی بات کہو تو انصاف سے کام لو، چاہے معاملہ اپنے قریبی رشتہ دار ہی کا ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ لوگوں، یہ باتیں ہیں جن کی اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اور اے پیغمبر، ان سے یہ بھی کہو کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا ان کے پیچھے چلو اور دوسرے راستوں کے پیچھے نہ پڑو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ لوگوں، یہ باتیں ہیں جن کے اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تم متقی بنو۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ نیک لوگوں پر اللہ کی نعمت پوری ہو اور ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی جائے، اور وہ لوگوں کے لیے رہنمائی اور رحمت کا سبب بنے تاکہ وہ آخرت میں اپنے پروردگار سے جا ملنے پر ایمان لے آئے۔ اور اسی طرح یہ برکت والی کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، لہٰذا اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی کہ کبھی تم یہ کہنے لگو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہ یہود اور نصارہ پر بھی نازل کی گئی تھی، اور جو کچھ وہ بڑھاتے پڑھتے تھے ہم تو اس سے بالکل بے خبر تھے۔ یا یہ کہو کہ اگر ہم لوگوں پر کتاب نازل ہو جاتی تو ہم ان یہودیوں اور عیسائیوں سے یقیناً زیادہ ہدایت پر ہوتے۔ لو، پھر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت کا سامان آ گیا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑ لے۔ جو لوگ ہماری آیتوں سے منہ موڑ رہے ہیں ان کو ہم بہت برا عذاب دیں گے کیونکہ وہ برابر منہ موڑے ہی رہے۔ یا ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئے، یا تمہارے پروردگار خود آئے، یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئے؟ حالانکہ جس دن تمہارے پروردگار کی کوئی نشانی آ گئی اس دن کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے لیے کارآمد نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی نیک عمل کی کمائی نہ کی ہو۔ لہٰذا ان لوگوں سے کہہ دو کہ اچھا انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اے پیغمبر، یقین جانو کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا ہے اور گروہ میں بٹ گئے ہیں ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں جتلائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہتے ہیں۔ جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس جیسا 10 نیکیوں کا ثواب ہے، اور جو شخص کوئی بدی لے کر آئے گا تو اس کو صرف اسی کے بدی کی سزا دی جائے گی اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ میرے پروردگار نے مجھے ایک سیدھے راستے پر لگا دیا ہے جو کاجی ٹیڑھ سے پاک دین ہے، ابراہیم کا دین، جنہوں نے پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ صرف اللہ کی طرف کیا ہوا تھا اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ کہہ دو کہ بے شک میری نماز، میری عبادت اور میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں اس کے آگے سب سے پہلے سر جھکانے والا ہوں۔ کہہ دو کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور پروردگار تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، اور جو کوئی شخص کوئی کمائی کرتا ہے اس کا نفع نقصان کسی اور پر نہیں، خود اس پر پڑتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہارے پروردگار ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، اس وقت وہ تمہیں وہ ساری باتیں بتائے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور تم میں سے کچھ لوگوں کو دوسروں سے درجات میں بلندی عطا کی تاکہ اس نے تمہیں جو نعمتیں دی ہے ان میں تمہیں آزمائے۔ یہ حقیقت ہے کہ تمہارے رب جلد سزا دینے والا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔